الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. یہ سفر نمبر ہے 12 اور آیت نمبر ہے 14. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زُيِّنَ للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب. زُيِّنَ مزین کر دی گئی ہے للناس لوگوں کے لیے حب الشہوات خواہشات کی محبت. خواہشات کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے. من النساء عورتوں میں سے، والبنین اولاد بچے، والقناطیر خزانہ، مقنطرتی جو جمع کیا ہوا ہے، من الذهب سونے سے، والفضہ چاندی سے، والخیل المسومہ نشان زدہ گھوڑے، والانعام چپاہے گھریلو جانور، والحرث اور کھیتی. ذالک متاع الحیات الدنیا یہ سارے کا سارا دنیا کا سامان ہے، دنیا کا فائدہ ہے. واللہ عنده اور اللہ کے پاس جو ہے حسن المآب وہ بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین لوٹنے کی جگہ ہے. زُيِّنَ للناس حب الشہوات. پیچھے بات ہو رہی تھی حق سے منہ موڑنے کی. حق سے منہ موڑنے کی قوموں کی تباہی کی ایک بڑی وجہ دنیا پرستی بھی ہے، یا آپ اس کو یوں سمجھ لیں ہدایت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا پرست ہوتی ہے. اور دنیا پرستی میں یہ چیزیں جو اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہیں، عورتیں، اولاد، خزانہ یعنی جس کو ہم کاروبار کہتے ہیں، تجارت کہتے ہیں، گھوڑے، چپاہے، کھیتی وغیرہ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے جو ہدایت سے انسان کو رکاوٹ پیش کرتی ہیں. اصل میں ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں فطری بات ہے اور اللہ نے ڈالی ہوئی ہے. دنیا کا نظام چلانے کے لیے ان ساری چیزوں کی محبت اللہ نے دل کے اندر ڈال دی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے ان چیزوں کی محبت اس وقت نقصان دیتی ہے جب حد سے بڑھ جائے. حد میں رہ کے ان ساری چیزوں کے ساتھ محبت کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ عورت ہے، بیوی، بیوی سے محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے تاکہ سلسلہ نسب آگے چل سکے. اولاد کی محبت کے بغیر تو ویسے ہی انسان کی دنیا کے سارے خزانے ہوں، اولاد نہ ہوں، انسان ویسے ہی بے رونقہ ہو جاتا ہے. بیٹا سہارا ہوتا ہے. پھر کاروبار، سونا چاندی، پیسہ، کاروبار چلانے کے لیے، دنیا داری کے لیے یہ چیزیں بھی ضروری ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سواری ہے، والخیل المسومہ گھوڑے، سواری، تو سواری بھی شان و شوکت کی علامت ہوتی ہے. والانعام چپاہے گھریلو جانور، گائے، بھینس، بکری وغیرہ یہ چیزیں بھی ضروری ہیں. والحرث کھیتی، اناج، یہ چیزیں بھی انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں. تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں انسان کے لیے اور ان کی محبت اللہ نے ہی دل میں ڈالی ہے. انسان کے دل میں رغبت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے ان ساری چیزوں کی. لیکن جب حد سے بڑھ جائے تو یہ ساری چیزیں نقصان دیتی ہے. حد میں رہتے ہوئے ان چیزوں سے محبت کوئی نقصان نہیں ہے. اب مثال کے طور پر ان ساری چیزوں کو لیں. اللہ نے قرآن میں، حدیث میں ان کی فضیلت بھی بیان کی ہے، ان کا نقصان بھی بیان کیا ہے. سب سے پہلی چیز عورت ہے. نبی علیہ السلام بلکہ قرآن کے اندر ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً.
اور میں بیوی کو سکون کا باعث ہم نے بنایا، یہ قرآن کہتا ہے۔ بیوی خامد اور بیوی کے دل میں محبت رحمت ہم نے ڈال دی ہے۔ اب ایک لحاظ سے قرآن اس کو سکون کا باعث کہتا ہے۔ پھر حدیث میں ہے الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بیوی دنیا کا بہترین سامان ہے، یہ بھی اس کی فضیلت ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے، یعنی یہ اس وقت ہے جب انسان حد میں رہ کر بیوی سے محبت کرے، جب حد سے تجاوز کرے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا میری امت میں مردوں میں سب سے بڑا فتنہ وہ عورت کا ہوگا، عورت کا فتنہ سب سے بڑا ہے۔ پھر ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا سے بچ کے رہو، خاص طور پہ عورت سے بچ کے رہو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے بڑا فتنہ عورتوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو حدیث میں اس کو فتنہ بھی قرار دیا ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ تو فضیلت اس وقت ہے جب انسان حد میں رہ کے کرے گا، نقصان اس وقت ہے جب حد سے کراس کر جائے گا۔ پھر اولاد ہے، اولاد کے لیے بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہے، یعنی اولاد کی ترغیب خود اسلام دلاتا ہے۔ انبیاء نے اولاد کی دعا مانگی، بیٹوں کی دعا انبیاء نے مانگی ہے، بیٹے وارث بھی بنتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے کہا تھا اللہ مجھے بیٹا دے جو میرا وارث بن سکے، تو یہ انبیاء نے دعا کی ہے۔ لیکن بیٹے کو فتنہ بھی قرار دیا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ فتنہ بھی ہے۔ نبی علیہ السلام حدیث کے اندر ہے، بلکہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، فرمایا تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں یہ سب سے بڑے تمہارے دشمن ہیں، یہ قرآن کہتا ہے فاحذروہ، ان سے ہوشیار ہو جاؤ۔ تو یہ بھی وہی چیز ہے۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ انسان بیوی کی محبت میں، اولاد کی محبت میں جائز ناجائز بھول جاتا ہے، کوئی بات نہیں خیر ہے، بیٹے کی شادی ہے کوئی بات نہیں خیر ہے، وہ خیر کے چکر میں انسان کو پتہ بھی ہوتا ہے شریعت کے منافی کام میں بندہ کرتا رہتا ہے، اس وقت یہ چیزیں نقصان دیں، ان کی محبت حد سے زیادہ پھر انسان کو نقصان دیتی ہے، لیکن حد میں رہ کر کی جا سکتی ہے۔ آگے فرمایا والقناطیر المقنطرہ، قناطیر کہتے ہیں خزانے کو، مقنطرہ جو جمع کیا ہوا ہے، تو من الذهب والفضہ سونا چاندی، آج کل اس کے مقابلے میں پیسہ آ گیا۔ پہلے دور میں درم و دینار ہوتے تھے، سونا چاندی، دینار ہوتا تھا سونے کا سکہ، درم ہوتا تھا چاندی کا سکہ، تو وہی بطور کرنسی کے استعمال ہوتے تھے۔ آج کل روپیہ پیسہ آ گیا، کاروبار چلانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ بلکہ حدیث میں آیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی مومن بہتر ہے جس مومن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، صحت ہے، وہ مومن بہتر ہے بنسبت اس مومن کے جو کمزور ہے، یعنی غریب مسکین مومن سے پیسے والا مومن بہتر ہے۔ اب صحابہ کرام کو آپ دیکھ لیں، غریب صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شکایت لگائی یہ امیر صحابہ کرام نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میں وہ کیسے؟ فرمایا یہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، سونا چاندی ہے، یہ خرچ کرتے ہیں، ہم سے آگے نکل گئے، ہم نے ان سے آگے نکلنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا میں تمہیں ایک وظیفہ بتلاتا ہوں، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھا کرو۔ پڑھنا شروع کر دیا، چند دن کے بعد پھر آئے، کہا اللہ کے رسول وہ امیر صحابہ نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ان کو دولت دے دی ہے۔ تو دولت کو، پیسے کو اسلام اللہ کا فضل بھی کہتا ہے، لیکن یہی دولت، یہی پیسہ جب اس کی ہرس انسان کو لگ جائے تو الہاکم التکاثر بھی ہے، حتی زرتم المقابر، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یہ دولت کی ہرس انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، یعنی ترغیب بھی دلائی گئی اور حد سے تجاوز سے منع بھی کر دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال کا ہرس انسان کے دین کا نقصان کرتا ہے۔ جب ہرس زیادہ ہو جائے گی انسان کے دین کا جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ پھر ترمذی کا حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ مال کا فتنہ بھی ہے جو انسان کے دین کو جو ہے وہ تباہ کرے گا۔ پھر ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے 2 چیزیں اس کی جوان رہتی ہیں، ایک لمبی زندگی کی خواہش اور دوسرا مال کی کثرت۔ انسان کے 70 سال 80 سال بھی عمر ہو جائے نا، انسان کہتا ہے میری زندگی لمبی ہو جائے، یہ خواہش ختم نہیں ہوتی۔
100 سال بھی ہو جائے خواہش ختم نہیں ہوتی، اور دوسرا مال کی ہرس بھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہرس لگ جائے، لالچ ہو جائے نا پیسہ جمع کرنے کی، تو 90 سال کی عمر میں بندہ کہتا ہے یار میں جمع ہی کر لوں، حالانکہ اصولی طور پر تو ہونا چاہیے یار میری اتنی عمر ہو گئی ہے، پتہ نہیں آج یا کل کا میں مہمان ہوں، لیکن وہ ہرس ختم نہیں ہوتی۔ مال کی محبت اچھی چیز ہے، لیکن ہرس انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ والخیل المسومہ، اب سواری بھی ضروری ہے، انسان کے پاس دولت ہو، اچھی سواری انسان کی شان و شوکت بڑھاتی ہے، اچھی گاڑی رکھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اگر کسی کو پیسہ دے، دولت دے، اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں وہ پیسہ اس پر نمایاں ہو۔ اب اللہ نے کسی کو دیا ہے، اس کا اچھا کپڑا ہونا چاہیے، اس کا اچھا مکان ہو، اس کی اچھی گاڑی ہو، اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں نے نعمت دی ہے، نعمت اس پر نظر بھی آ رہی ہے۔ ایک بندے کو اللہ نے دیا بھی ہو لیکن وہ ٹوٹی پھوٹی جوتی پہن کر پھرتا رہے، ہلکی ملکی گاڑی اس نے رکھی ہو چھوٹی موٹی، جتنا اللہ نے دیا ہے وہ نمایاں نہیں کر رہا، اپنے آپ کو غریب تصور کرواتا ہے، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ پسند کرتا ہے اللہ نے پیسہ دیا ہے، پیسہ نظر بھی آئے، نعمت دی ہے، نعمت نظر بھی آئے، اس بات کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ والخیل المسومہ ہوتا تھا نشان زدہ گھوڑے، بڑے قیمتی گھوڑے ہوتے تھے، نشان لگے ہوتے تھے، یہ اچھی نسل کے گھوڑے ہیں، عام گھوڑے نہیں ہیں، تو پھر لوگ ان کو خریدتے تھے، ان پر سواری کرتے تھے، شان و شوکت کی علامت ہوتی تھی۔ تو یہ چیزیں ٹھیک ہے، لیکن جب حد سے بڑھ جائے، انسان اپنی گاڑی کے چکر میں نماز سے جائے، انسان اپنی سواری کے چکر میں دین سے جائے، اب سواری مل گئی اب کوئی بات نہیں خیر ہے، تو پھر یہ چیزیں نقصان بھی دیتی ہیں۔ والانعام، چپاہے، اب ان کا کتنا فائدہ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، کتنا فائدہ ہے، ہم دودھ لیتے ہیں، مکھن ہے، دیسی گھی ہے، لسی ہے، گوشت ہے، پھر چپاہوں کا ہی گوشت ہم کھاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں۔ زندگی کا ایک اہم ترین حصہ اللہ تعالیٰ نے چپاہوں کے اندر رکھا ہے۔ پھر ان کے چمڑے سے آپ لیدر کا کتنا کام ہوتا ہے، چمڑے کا وہ سارا انہی سے ہوتا ہے، تو یہ فائدہ بھی ہے انسان کے لیے۔ والانعام، چپاہے، لیکن حد سے بڑھ جائے، ہر وقت انسان انہی چیزوں کے اندر رہے، میں نے دودھ لیا ہے، 5 کلو دودھ ہے، 3 کلو پانی ڈال کے 8 کلو ہی بنانا ہے، یہ ہرس ہے نا، ہرس کہتی ہے پانی ڈال کے 8 کلو بنا لو، تو ہرس انسان کو جو ہے وہ تباہ کر دیتی ہے۔ آگے والحرث، کھیتی ہے، تو کھیتی اناج تو انسان کی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اناج کے بغیر تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو والحرث، کھیتی کی محبت، ذمہ دار جو ہوتا ہے نا، کھیتی اس کے لیے سب کچھ ہی ہوتی ہے، ذمہ دار کے لیے کھیتی ہی سارا کچھ ہوتا ہے، اور یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے۔ لیکن یہ محبت اگر حد سے بڑھ جائے، دین پیچھے کر دے، کھیتی آگے رکھ دے، پانی لگانے کے لیے تو بندہ صبح 2 بجے بھی اٹھ جائے، نماز کے لیے 4 بجے بھی نہ اٹھے، تو یہ محبت کھیتی کی آگے نماز کی نہیں آئی، نماز پیچھے کر دی، کھیتی آگے رکھ لی، تو پھر یہ نقصان ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ذالک متاع الحیات الدنیا، دنیا کا فائدہ ہے ان چیزوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یاد رکھنا واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس اس سے بہتر چیزیں ہیں، ان میں کھو کر جو اللہ کے پاس بہتر ہیں ان کا نقصان نہ کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ ایک حد میں رہ کر، لیکن ٹارگٹ یہ ہو کہ جو اللہ کے پاس بہتر چیزیں ہیں نا میں نے وہ لینی ہے، ان ساری چیزوں سے بہتر چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں، اس لیے انسان ان چیزوں میں کھو کر، آج ہوتا کیا ہے، یہی چیزیں ہیں نا، آج ٹک ٹاکر، یوٹیوبر صرف پیسوں کے لیے، مہینے کا لاکھ ملتا ہے، مہینے کا کروڑ ملتا ہے، صرف پیسوں کے لیے جائز ناجائز بھولے ہوئے ہیں، عورتیں لڑکیاں آدھا آدھا لباس پہنے ہوئے ہیں، صرف پیسے مل جائیں گے، تو جو اللہ کے پاس ہے وہ ضائع کر دیا، عمر ہی ہے نا 60 سال عمر ہو جائے گی، 60 سال پیسہ مل جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا، جو اللہ کے پاس ہے اس کو ضائع کر لیا۔ تو فرمایا ان چیزوں میں کھو کر جو اللہ کے پاس ہے اس کو ضائع نہ کرو۔ انسان کہتا ہے میرے 1 لاکھ 1 کروڑ فالوور ہو گئے، بھی کیا کرنا جب سانس ختم ہو جائے گی، جب سانس ختم ہو جائے گی اتنے فالوور آپ نے کیا کرنے ہیں، تو کتنا خوش نصیب بندہ وہ ہوگا، بندہ جائے 1 کروڑ فرشتے آ جائیں اس کو لینے کے لیے۔ تو اصل چیز یہ ہے، اصل ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، جو اللہ کے پاس ہے وہ ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ بہتر ہے، اس لیے انسان دنیا میں کھو کر اپنی آخرت برباد نہ کرے۔ دنیا کا استعمال اچھی چیز ہے، لیکن حد سے زیادہ تجاوز کرنا یہ انسان کی آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔